بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 17 اکتوبر اور جمعۃ المبارک کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ حالات انتہائی کشیدہ اور خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں مساجد سیل کی گئیں، مدرسے بند کر دیے گئے اور ایک بہت زیادہ شدید ترین قسم کا رد عمل پایا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کے مطابق خاص طور پہ پنجاب حکومت اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وزیر مملکت طلال چودھری صاحب، ان سب کو الرٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی انہانس کر دیں، بڑھا دیں، اور خدا نخواستہ کوئی رد عمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو مرید کے کا قتل عام ہے اس کے بعد معاملات زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور ایک غلطی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری غلطی کی گئی۔ اب معاملہ ایک بار پھر، پہلے گولی چلائی گئی، پہلے ان کے خلاف آپریشن کیا گیا جب وہ ابھی نکلے ہی نہیں تھے، پھر ان کو آنے دیا گیا، پھر ان کو بٹھا دیا گیا، پھر مذاکرات کا لالی پاپ دیا گیا، 24 گھنٹے 48 گھنٹے وہ مذاکرات کا انتظار کرتے رہے، پھر مذاکراتی ٹیموں کو انگیج کیا، پھر کچھ اور اہم دینی شخصیات کو انگیج کیا گیا، لیکن جب معاملہ نہ بن پڑا تو اس کے بعد پھر ہلہ بول دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں کافی زیادہ خون بہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبرز پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ ایگزیکٹ نمبرز ابھی تک کسی کو نہیں معلوم۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کی قیادت ہے وہ یا تو گرفتار ہے یا روپوش ہے، اور وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی۔ خاص طور پہ جو سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی ہیں ان کو ابھی تک حکومت نے منظر عام پہ وہ لے کے نہیں آئے، اور ہیں انہی کی تحویل میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی کچھ کہا جاتا ہے اور کبھی کچھ، اس کی وجہ سے بھی زیادہ کیوس پیدا ہو رہا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہم کہہ رہے ہیں باہر جا کے وہی بات کر دیں اور معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو ان سے پریس کانفرنس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں ایسا کوئی بیان یا ایسی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے، نہیں کروا رہے جس سے کہ ان کی کاز کو نقصان پہنچے اور جو کہ زمینی حقائق کے برعکس ہو۔ یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آج جمعہ ہے، آج احتجاج چل رہا ہے جی، اور کل مریم صاحبہ کی صدارت میں بتایا گیا کہ ایک اجلاس ہوا، لیکن اس کی ویڈیو بھی جاری نہیں کی گئی اور اس کی تصویر بھی جاری نہیں کی گئی۔ وہ اجلاس کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کسی کو نہیں پتہ، صرف ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور خبر دی گئی، کیونکہ سب نے سوال اٹھایا کہ مریم صاحبہ ہیں کدھر، مریم صاحبہ منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہی، اور انہیں آنا چاہیے۔ کل بڑی مشکل سے محسن نقوی صاحب کے ساتھ وزیر مذہبی امور، جن کا کوئی رول نہیں ہے اس سارے آپریشن میں، ان کو لایا گیا، سردار یوسف صاحب کو، پھر تارڑ صاحب کو، اور پھر ساتھ طلال چودھری صاحب کو، ہیں سارے فارم 47 والے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو فارم 47 والوں کے ذریعے سے کل کوشش کی گئی۔ مریم صاحبہ خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، اور کسی قسم کی کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں۔ انسانی حقوق کی کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ان کے خلاف آ چکی ہے، اور کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہ انہوں نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، لیکن انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے، اور مطالبہ بڑا ایک ہی کیا جا رہا ہے، جائز۔ دوسری جانب ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، وہ اب جرنلسٹوں کو، دانشوروں کو، اینکر پرسنز کو فون کر کے کہا جا رہا ہے اور ان کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی ہے ہی نہیں، یہ سارے جھوٹ ہے، قتل عام ہوا ہی نہیں ہے، کوئی گولی چلی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب وہاں پہ جو شہر والے ہیں وہ تو انہوں نے تو فوٹیجز بنائی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں، چوباروں سے، چھتوں سے، اور اندر بالکل وہ جو بالکل سپیس ہوتا ہے، دروازوں کے درمیان جو چیر ہوتا ہے وہاں سے
انہوں نے فوٹیج بنائی ہوئی ہے، اور ایک میں نے فوٹیج ہے کہ بالکل باریک سی وہ لگ رہا ہے کہ کیمرہ اس کے ساتھ لگا کے انہوں نے بنائی ہے۔ اس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں، اور پھر ایک ہلہ گلہ سب کا سب نظر آ رہا ہے۔ یہ کہنا کہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے، یہ اگین بات اسی طریقے سے جو 26 نومبر کو کہا گیا، جو کشمیر میں کہا گیا، اسی طرح کا موقف اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ ہمارے دانشور ہیں، وہ بھی بغض سعد رضوی کہہ لیں یا بغض لبیک کہہ لیں، ان کے بغض میں آ کے وہ بھی اب حقائق سے پردہ چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، اور اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، پھر تو سعد رضوی صاحب کو اور ان کے بھائی کو سامنے لے آئیں، ان کی لیڈرشپ کو لے آئیں، اور وہ آ کے بات بتا دیں گے۔ اور اگر واقعتاً ہی آپ نے مقدمہ چلانا ہے تو پھر تڑیاں نہ لگائیں اور ان پہ مقدمہ چلائیں، وہ بھی پتہ چل جائے گا، عدالت میں جائیں گے پتہ چل جائے گا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے 9 مئی کے ہوئے، 9 مئی کے دو سال مقدمات لٹکائے گئے، اور کہا گیا کہ ہمارے پاس بڑے جاندار قسم کے ثبوت ہیں، اور ابھی تک ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چوہدری صاحب ہیں، سرفراز چیمہ صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور باقی رہنما ہیں، اور میاں محمود رشید ہیں، کسی کے خلاف بھی، اور فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوا دیں، کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت کون ہے؟ ایک پنجاب پولیس کا سپاہی ہے، ایک سب انسپیکٹر ہے، ایک انسپیکٹر ہے، وہ ایک عدالت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، دوسری عدالت میں اسی گواہی کو سچا ثابت کر کے سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور سزائیں سنائی گئیں انگریزوں کے زمانے سے، کوئی 100 200 سال پہلے قانون جو تھے، اور اس وقت جو انگریزوں نے، جو برطانوی سامراج نے ہندوستانیوں کے خلاف، ہندوستانیوں کو دبانے کے لیے جو قوانین میں اس کے تحت سزائیں سنائی جا رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ابھی بھی جو کوشش کی جا رہی ہے ایک پریشر ڈالنے کی، اور وہ ہے کل اجلاس ہوتا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی صدارت میں، اور اس میں لا اینڈ آرڈر سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ جی آج کسی کو بھی، آج جمعے کے روز کسی بھی شخص کو ہڑتال کی آڑ میں سڑکوں پر آنے، قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اور شہریوں کی جان و مال املاک کا تحفظ اور قانون کی پاسداری ہر صورت وہ کہتے ہیں یقینی بنائیں گے، اور پھر شر پسندوں بلوائیوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، توڑ پھوڑ تشدد فساد کی صورت میں سخت ایکشن لیں گے، شر پسندی پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تحت مقدمات درج ہوں گے، 10 سے 14 سال سزا کی دی جائے گی۔ یہ آئی جی صاحب سنا رہے ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں پنڈ بجیا نہیں اچک کے پہلے آ گئے، تو ابھی کوئی کرائم نہیں ہوا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی جلوس نہیں، وہ کہتے ہیں ہم 10 سے 14 سال سزا سنائیں گے۔ زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا، مارکیٹیں، کاروباری مراکز، ٹرانسپورٹ، شاہراہیں کھلی رہیں گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ 780A کے تحت پولیس کو مطلوب درجنوں شرپسندوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا جائے گا۔ اب اس میں تقریباً کوئی 2700 لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں یہ لوگ، اور اس سے زیادہ بلکہ ہو سکتا ہے 2700 سے بھی زیادہ گرفتار کیے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، اور 27,000 جو ہیں افسران اور اہلکار سڑکوں پر ڈیوٹی دیں گے، اسپیشل برانچ کے 12,000 اہلکار اس کے علاوہ ہوں گے، تو ٹوٹل ملا کے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ وہ کہتے ہیں ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت نے کہا کہ جی بازار، دکانیں، ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر بھی دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا، اور عمران خان کے اکاؤنٹ پر 400 لاشوں والے اشتعال انگیز جھوٹے بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ بس ان میں اتنی ہے اہلیت کہ وہ جو عمران خان صاحب 400 والا کہہ رہے ہیں، اور ریان گریم جو ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ امریکہ میں بیٹھے، انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ فگر 1000 کی ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی جرنلسٹ ہیں، وہ کسی نہ کسی بیس پہ بات کر رہے ہوں گے، ان کو چیلنج کریں آپ، اور اپنا نمائندہ بھیجیں، اپنا نمائندہ انہیں بتائے کہ جناب یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو ان سے رابطہ کیجیے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، تو وہ تو سما ٹی وی کی ایک رپورٹ ہے، انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، اور اس میں عینی شاہدین بتا رہے ہیں 400 سے 600 کا نمبر، جبکہ لیڈر آف اپوزیشن 282 کا نمبر بتا چکے ہیں ایوان میں، پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں،
وہ بتا چکے ہیں، لیکن ان پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی عمل نہیں کیا گیا، ان کو جواب سبمٹ نہیں کروایا جا رہا۔ پنجاب اسمبلی میں احتجاج چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ایک طرف یہ علماء کرام کی منت سماجت کر رہے ہیں، لوگوں کو بیچ میں ڈال رہے ہیں اور معافی تلافی کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب انہوں نے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہی بات ہے جو ان کے اپنے ماؤتھ پیس ہیں ان کے ذریعے کہا جا رہا ہے۔ جیسے 9 مئی کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اپنے ماؤتھ پیس کے ذریعے، اپنے جو ان کے فرنٹ مین ہیں ان کے ذریعے، جو اس وقت مریم سرکار ہے، شہباز سرکار ہے، جو ان کے نمائندے بیٹھے ہیں ان کے ذریعے، اور پھر ہمارے مشتاق بھائی ہیں، وہ یہ حرکتیں جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ حالات ادروائز خراب ہو ہی جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا ہے پنجاب کا، پنجاب پولیس تھی، اس میں اسلام آباد پولیس تھی، سمپل سی بات ہے، اور اس میں پنجاب حکومت آ کے بریفنگ دیتی، پنجاب حکومت آ کے سب کچھ کرتی، لیکن انہوں نے خود جو ہے ان کے اندر جب اختلافات پیدا ہوئے تو اب پھر اس کے بعد 3 دن تو یہ خاموش رہے ہیں، ویسے ہی کوئی بولا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ان کو ہوش آیا ہے کہ یہ تو ہم آپس میں لڑیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو کوئی کھل کر آ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صرف ان کی ایک ہی کوشش ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، ان کو بھی انڈر پریشر لایا جائے۔ لیکن جب سے پی ٹی آئی اس معاملے میں عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ، تحریک لبیک والوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بہت باتیں کی ہیں، بہت کچھ کہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن چونکہ اس وقت ہوا ہے ظلم، اور اس وقت ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، وہ اس بنیاد پہ آ گئے ہیں۔ اور جب سے وہ آئے ہیں میدان میں، عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، تب سے یہ جو ہمارے نونی بھائی ہیں اور ان سے جڑے ہوئے دانشور ہیں وہ میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی سیاسی جماعت کا یا کسی نیشنلسٹ کا خون بہے گا اس پہ تو ہم احتجاج کریں گے، اس کو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی سیاسی جماعت، مذہبی سیاسی جماعت کا کارکن کا خون بہے گا تو وہ پھر اس پہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے۔ میں آج کل پڑھ رہا تھا، کچھ حیرت انگیز تبصرے پڑھ رہا تھا، وہ عجیب و غریب قسم کے تبصرے تھے، جس کے بعد آپ حیران ہی ہو سکتے ہیں اور پریشان بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر جو ہے، جو کہ کافی بڑی خبر ہے، وہ ہے پنجاب سے 40 استعفے آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور عمران خان صاحب کے حکم پر، ہدایت پر، پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن کے 40 سے زائد ارکان نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنے استعفے جو ہیں تحریک انصاف کی ہدایت پر قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے کے اور حوالے کر دی ہیں، اسپیکر آفس میں جمع کرا دی ہیں، اور 7 جو ارکان تھے وہ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین تھے، وہ چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے قائمہ کمیٹیوں میں بطور ممبر اپوزیشن کے 30 سے زائد ارکان نے بھی اپنے استعفے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ ٹوٹل 40 ارکان نے اپنے استعفے جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں، اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ موصول ہو گئے ہیں۔ اب اپوزیشن کے استعفے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی مشاورت کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ اسے منظور کرے گا، یا پھر مسترد کرے گا، یا پھر اس کو پینڈنگ رکھے گا۔ اس طریقے سے جو یہ کہہ رہے تھے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے مخالفین جو خیبر پختونخوا میں کہہ رہے تھے، وہ ناکام ہوئے ادھر بھی، اور اب پنجاب میں بھی وہ ناکام ہو گئے، اور پی ٹی آئی متحد ہے۔ عمران خان نے حکم دیا، ہدایت کی، اور انہوں نے اپنے استعفے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، قائمہ کمیٹیوں سے، قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے، رکنیت سے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑ دی، سینٹ سے بھی استعفے دے چکے ہیں، اور اب پنجاب اسمبلی سے بھی تمام ارکان جو ہیں قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے اور ان کی چیئرمین شپ سے استعفے دے چکے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، عمران خان صاحب نے یہ بڑا ایک اسٹریٹجک چال چلی ہے، کیونکہ جب اپوزیشن جماعتیں اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکل آئیں تو اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ آلموسٹ غیر فعال ہو جاتی ہیں، نان فنکشنل ہو جاتی ہیں۔
جب وہ نان فنکشنل ہو جاتی ہیں تو بزنس نہیں چلایا جا سکتا، آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی، اور اگر وہ کریں گے تو وہ یک طرفہ لیجسلیشن کہلائے گی، اس میں اپوزیشن کا نہ ہی حصہ ہوگا نہ ہی ان کا انپٹ شامل ہوگا۔ لہٰذا جن کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں وہ کمیٹیاں نان فنکشنل ہو جائیں گی، کیونکہ وائس چیئرمین کی کوئی حیثیت کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب وہ استعفے منظور کریں گے، استعفے منظور کر کے یا تو نئے چیئرمین لے آئیں، نئے ممبرز لے آئیں، اور اس کے بعد صرف حکومتی ارکان اس میں شامل ہوں گے، اور صرف حکومتی ارکان اگر لیجسلیشن کریں گے تو ان کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، نہ آئینی، نہ قانونی، نہ اخلاقی۔ اور یہ ایک ایسی چال ہے جو کہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے چلی ہے اور ان سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسے پالیٹکس نہیں آتی، جبکہ اس نے سیاست کے بڑے بڑے گروؤں کو آگے لگایا ہوا ہے اور دبا کے رکھا ہوا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔